قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ آج ہے جی چاروں کل کے حوالے سے ذرا بات کرنی ہے، اور آج ان کا پہلا ایپیسوڈ جو ہے سورۃ الکافرون کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی اہمیت، ان کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان کو بار بار پڑھنے کی توفیق دے۔ سورۃ الکافرون یہ مکی صورت ہے۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ چونکہ ہمارے درمیان کافی ٹینشن چل رہی ہے تو کیوں نہ ہم کمپرومائز کر لیں، آپس میں مفاہمت کر لیں، آپس میں مصالحت کر لیں، آپس میں کمپرومائز کر لیں۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ 1 سال ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر کرتے کرتے اس بات پر آگے کہ چلیں 1 دن کے لیے مان لیں آپ ہمارے بتوں کو، کا نو، 1 سجدہ کر لیں، 1 سجدہ، کہ بالکل نہیں۔ آخری جو آفر ان کفار نے دی وہ یہ دی تھی کہ چلیں آپ ایسا کر لیں، عقیدت کے ساتھ آپ ہمارے بتوں کو ٹچ کر لیں، چھو لیں۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سورۃ الکافرون کو نازل فرمایا۔ سٹارٹ بہت خوبصورت انداز ہے، بڑا یونیک سٹائل ہے، بڑا انوکھا انداز ہے اور فیصلہ کن انداز ہے جی سورۃ الکافرون کا بھی۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے قل یا ایہا الکافرون۔ قل کا لفظ ہے کم و بیش قرآن پاک میں کم و بیش 336 ٹائمز آیا جی۔ ہمیں یہ بھی پتہ چل رہنا چاہیے، ہمارے علم میں اللہ پاک اضافہ فرمائے اور ایک شوق نصیب کرے۔ تو ایک اس کا اعلان ہوتا ہے، قل سے مراد ہوتا ہے اعلان کر دیجئے، پوری دنیا کی انسانیت کو ایک اعلان سنایا جا رہا ہے۔ بڑی اہم بات ہو رہی ہے، بڑی اہم اللہ پاک کی طرف سے ایک بات کہی جا رہی ہے، اس کو ہم توجہ سے غور سے سنیں۔ ایک اس میں اعلان کا انداز ہوتا ہے۔ اچھا، اور دوسرا قل میں اللہ پاک کی طرف سے ایک چیلنج بھی ہوتا ہے، چیلنج، جیسے سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، چیلنج ہے، آپ فرما دیجئے، اعلان بھی کر دیجئے اور آپ فرما بھی دیجئے کہ اللہ مالک ہے ملک کا، جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے۔ اعلان کے ساتھ ساتھ یہاں چیلنج بھی ہے کہ میں جس کو ملک دے دوں کوئی دے نہیں سکتا، میں کسی سے چھین لوں اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ چیلنج بھی، اعلان بھی۔ اور پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ جگہ، ایک سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اے فرما دیجئے کیا تم دیکھتے نہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک صبح کھڑی کر دے، پھر اگلی آیت میں قیامت تک شام کو کھڑا کر دے۔ تو یہ تو خیر دوسری طرف بات چلی جائے، لیکن تھوڑا سا ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ قل کا جو لفظ ہے یہ کتنا اہم ہے، اعلان بھی ہے، چیلنج بھی ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے کافرو۔ اچھا، یہاں جلال بھی ہے، جلال۔ ایک نقطہ ہم ضرور سمجھیں، بعض دفعہ ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ جناب کافروں کو کافر نہیں کہنا چاہیے، تو یہ بالکل وہ ہم اصلاح کر لیں اس قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ جب رب کائنات اعلان کر رہا ہے جلال کے ساتھ، بڑا جلال ہے اس میں، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے اے کافرو، اے کافرو۔ تو جب اللہ کافروں کو کافر کہہ رہا ہے تو ہم کیوں نہ کہیں؟ اس لیے یہ اپنی غلط فہمی کو ہم دور کریں کہ بالکل کافروں کو کافر ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، مسلمان کو کافر کہنا گناہ ہے، غلط ہے، مسلمان کو بغیر کسی اس کے یہ نہیں کرنا۔ ہاں، کافر کو کافر کہنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، آپ ان سے فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ پھر چوتھی آیت میں کیا فرمایا؟ ولا انا عابد ما عبدتم، میں آئندہ بھی اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس میں ماضی، حال، مستقبل، تینوں جو زمانے ہیں ان کو کور کر دیا گیا جی۔ میں نے ماضی میں کسی بت کی عبادت کی ہے، نہ حال میں کرتا ہوں،
نہ آئندہ مستقبل میں کروں گا. یہ چوتھی نمبر جو آیت ہے نا، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، کہ میں نے نہ ماضی میں عبادت کسی کی ہے اللہ کے سوا، اور نہ حال میں نہ مستقبل میں. تو کامل توحید کے ساتھ اس صورت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کی جی فضائل ہمیں ضرور سمجھ میں رہنے چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات سونے سے پہلے بھی اس صورت کو پڑھ کے ہم سویا کریں، کہ یہ شرک سے بیزار آزاد کر دیتی ہے، توحید پر خاتمہ ہوگا. ایک علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو بندہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتا ہے، وہ کیا کرے، رات سونے سے پہلے اپنے تمام اذکار اوراد مکمل کر لے، اور آخری اس کا جو کلام ہو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، اور سورۃ الکافرون ہو، تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا. ایک یہ اس کی فضیلت ہے. اچھا، دوسری اس کی فضیلت کیا ہے جی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو ایک بچھو نے کاٹ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اس بچھو کو مار دیا گیا، اور فرمایا کہ اللہ کی لعنت ان بچھوؤں پہ کہ جو نبی اور غیر نبی کو بھی نہیں چھوڑتے. یہ ایسا موذی جاندار ہے جی کہ جو نبی غیر نبی کو نہیں چھوڑتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا، اس کو ملا کر اس زخم پہ لگایا، اور ساتھ ساتھ قل یا ایھا الکافرون کو پڑھا اور معوذتین کو پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جگہ، وہ زخم درست کر دیا. تو دیکھیں اس وقت بھی ہم یہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، پھر اس کا ایک فائدہ یہ، اس کی فضیلت یہ ہم تمام مسلمانوں کو کرنی چاہیے. حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جاتے تھے تجارتی، تو کبھی ذرا پریشان رہتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبیر اب سے جب بھی تم ٹریول کرو، سفر پہ جاؤ، تو 6 بسم اللہ کے ساتھ 5 صورتیں پڑھ لیا کرو. یعنی اول آخر بسم اللہ، اور پھر درمیان میں یہ 5 صورتیں. وہ کیسے جی؟ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھو، پھر بسم اللہ کے بعد اذا جاء نصر اللہ، پھر بسم اللہ کے بعد سورہ اخلاص، بسم اللہ کے بعد سورہ فلق، پھر بسم اللہ کے بعد سورۃ الناس، اینڈ پہ پھر بسم اللہ پڑھ لو. اس کا یہ فائدہ ہوگا، پھر اللہ پاک تمہارے پاس جتنی بھی رقم تمہاری جیب میں ہوگی، اللہ اس کو بہت زیادہ برکت عطا کر دے گا. انہوں نے جب اس عمل کو کیا تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت برکت عطا کر دی. تو اس لیے ہم اس صورت کی اہمیت کو سمجھیں اور کوشش کیا کریں کہ اس کو بار بار پڑھیں. اور دیکھیں ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، جیسے سورہ اخلاص کا اجر حدیث سے ثابت ہے کہ 3 دفعہ پڑھیں گے سورہ اخلاص تو اس کا اجر جی 1/3 ملتا ہے. تو جو سورہ الکافرون ایک بار پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1/4 قرآن پڑھنے کا، یعنی 1 پاؤ قرآن پڑھنے کا اجر دے گا، کیونکہ اس میں کفر و شرک سے بالکل بیزاری ہے. تو کم از کم ہم ضرور اس کو دن میں بھی پڑھ لیا کریں، اپنے ماشاءاللہ ایمان اور توحید کی حفاظت کیا کریں، اور رات سونے سے پہلے تو ضرور اس کو پڑھ کے سویا کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے.